السلام علیکم. کچھ دن پہلے ایک نیوز سرکل ہوئی اور سعید چوہی صاحب نے ولاگ کیا. اس سے پہلے میں نے کیا ہوا تھا, ریکارڈ ہوا ہے کہ 100 ججز والا جو معاملہ ہے یہ کس طریقے سے ہے. اور یہ بات شروع ہوئی تھی قاضی صاحب کے ایک یعنی کہ پروگرام میں انہوں نے ڈسکس کیا تھا اس چیز سے. اچھا, کچھ لیٹسٹ باتیں اور آئیں تو میں نے کہا چلیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس میں بھی بتایا تھا کہ 100 کا مطلب قطعی طور پہ 100 نہیں ہے کہ 100 پورے نہیں. وہ مطلب یہ ہے جیسے 70 کہا جاتا ہے تو ان گنت کہا جاتا ہے یا بے شمار کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے 100 کا مطلب یہ ہے کہ لائک 110 ہو سکتے ہیں, 80 ہو سکتے ہیں, 90 ہو سکتے ہیں, اس ٹائپ کی بات ہو رہی ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جوڈیشل سائڈ سے کچھ ہوا ہے؟ نہیں, جو میں نے جو معلومات آئی نا, یہ کوئی ایجنسی کہہ لیں یا کچھ ایسا کر لیں, انہوں نے کوئی لسٹ دی ہے جوڈیشل سائڈز پہ, یعنی کہ نیچے اور اوپر, کہ ہمارے پاس تقریباً یہ 100 جو انسانہ بندے ہیں ان کے بارے میں ہم معلومات لینے لگے ہیں. ان کو مختلف طریقوں سے ان سے سوال نامہ بھیجا گیا ہے یا ان کو ان سے رابطہ کیا گیا ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ یہ پراپرٹیز کیا ہیں, یہ معاملات کیا ہیں, اس ٹائپ کی جو ان سے نا ساری معلومات ان سے مانگی گئی ہے. تو اس میں کہ بھائی وہ توہین والا کیس نہ پکڑ لیں یا کچھ ایسا نہ ہو جائے, اور لارج ہے نمبر, تو وہ اس کو نا انفارم کیا گیا اوپر اور نیچے جگہوں پہ کہ بھائی یہ آفیسرز ہیں آپ کے, اور ہم نے ان سے یہ معلومات حاصل کی ہے کہ ان سے کیا آپ کا تعلق ہے, اس ٹائپ کی معلومات ہے. اور وہ پہلے جو میں نے بتائی تھی نا آپ کو, یہ بتائی تھی کہ وہ بھیج دیے گئے ہیں, لیکن جو میرے پاس ابھی لیٹسٹ آئی ہے نا کہ وہ لسٹ تو چلی گئی ہے. ان میں سے کچھ لوگوں سے سوالات بھیجے بھی گئے ہیں کہ یار میں یہ مثال دینے لگوں آپ سے, کیونکہ اس کے اندر جو انسان جو معلومات ہے اس میں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. وہ اس طریقے سے ہیں کہ جیسے یہ پلاٹ ہے اور یہ فلانے بندے کے نام پہ ہے, اس سے آپ کا کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی تعلق ہے یا کہ نہیں. اگلا جو انسان ہے نا وہ یہ آ جاتا ہے کہ ان سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں نا سوالات پوچھنے کا ارادہ ہے. اور سوال نامہ جو میرے معلومات میں آیا وہ یہ ہے کہ قطعی طور پہ جو انسان ہے وہ سوال نامہ یا اس کی جو معلومات ہے نا وہ جہاں پہ انفارم کیا گیا ہے شیئر نہیں کی گئی, بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اور ہم ان سے رابطہ کریں گے اور ہم ان کے بارے میں اتا پتہ کر رہے ہیں. تو آگے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. کہاں کہاں کیا گیا ہے, اوپر کیا گیا, نیچے مینز کہاں پہ کیا گیا یہ نہیں پتہ, لیکن یہ سپر اور ہائی دونوں جو ان سے ہیں نا اس کے اندر موجود ہیں. اور کرنے والے جو ان سے ہیں نا, میں آپ کو بالکل وضاحت سے بتاؤں کہ معلومات یہی ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے نا جیسے سپر والے اپنے طریقے سے کرتے ہیں, اگر ہائی کا بھی ہوتا ہے تو وہ سپر میں بھیجتے ہیں یا ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ ساری جو ہے نا معلومات سامنے آئی ہے. اور یہ جو ان سے نا سلسلہ جو تیز نظر آئے گا آپ کو, یہ الیکشن کے بعد نظر آئے گا. تو معلومات جا رہی ہیں. اب اس میں جو ایک استعفیٰ آیا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق بنتا ہے یا کہ نہیں بنتا, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے. اس میں مطلب اندازے لگا لیں, ٹیوے لگا لیں, میں بھی لگا لوں, آپ بھی لگا لیں کہ یہ ہے, لیکن کچھ ایسا ہوا ہے, بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اور جو اس بات کا اعادہ نظر آتا ہے, اب میں یہ اپنی رائے دے رہا ہوں, معلومات میں دے چکا ہوں, اس بات کا اعادہ لگتا ہے کہ شاید سب اس بات کو جان چکے ہوئے ہیں کہ میرے علاوہ چھوڑ کے ساروں کو جو انسان صاف کر دیا جائے تو معاملہ ٹھیک رہے گا. تو کسی جگہ پہ کسی نے یہ بات بھی کیا کہ اگر مجھے بھی چھوڑ دینا تو پھر تو معاملہ بالکل ہی صاف رہے گا. تو وہاں پر جو ہے نا سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ جب تک اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں نہ پھیری جائے گی تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا, اپنی ذات کی منجی کے نیچے. تو اس کی وجہ سے جو انسان یہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے. اب آ جاتے ہیں جی تھوڑی سی سیاسی بات کرتے ہیں کہ کیا ان چیزوں کا, ان باتوں کا کسی اور جگہ پر علم ہے. کچھ سیاسی لوگوں کو علم ہے تو شاید ہے, اور یہ کیا کچھ ماضی میں کیے ہوئے باتوں سے معاملہ ملتا جلتا ہے, تو بالکل ایسا لگتا ہے. تو علم ہے یہ تو میں 100% بتا سکتا ہوں کہ ان کو بہت ساری چیزوں کا ایسا بھی علم ہے کہ جو علم غیب ہی کہہ لو. اور جو ابھی یہ جو صورتحال ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ جھاڑو جون سی ہے نا, یہ اسلام آباد سے پنڈی کی طرف چلی جائے گی, اور یہ جائے گی
الیکشن کے بعد جب گھر والے گھر میں پہنچ جائیں گے، اور الیکشن کا رزلٹ کیا ہوگا وہ ہم رزلٹ کے بعد جو نا آپ کو بتا دیں گے، لیکن جو توقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 2/3 تو بنے گی۔ کیا یہ توقعات یا جو ہیں جو میری جو ہیں یہ ایگزیجریٹ کر رہی ہیں؟ تو نہیں، یہ معلومات پہ مبنی ہے کہ جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے اس کے اندر صرف ایک اگر کمی ہوئی نا جہاں سے مار کھا سکتے ہیں وہ اس صورتحال میں پڑ سکتی ہے کہ PMLN کا جو ممبران ہے نا وہ اس چکر میں نہ بیٹھے رہیں کہ خود بخود سب کچھ ہو جائے گا۔ سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے نا جس پہ پوری زور لگانا ہوگا، موبلائز کر گئے ہیں میاں صاحب اور پوری ٹیم نے پر وقت موبلائز کر دیا، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ یار چلو اس ٹائم میں کیا یہ اپنا سزوکیاں کروانی، ویگنیں کروانی اور لوگوں کو گھسیٹ کے لے کے آنا، نہ، آپ کو ہر طرح سے جو ہے نا ووٹر کو نکال کے اور پولنگ بوتھ تک لے کے آنا ہوگا، ادروائز جو ہے نا پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زہر کا اپنا اثر ہوتا ہے اور سچ جو ہے نا چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ سچ چیر پھاڑ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن زہر جو ہے نا وہ پھر وقتی طور پہ بڑا برا اثر بھی دکھایا جاتا ہے۔ بلا خوف اگر PMLN کے اور ان کے سپورٹر نکل آئے ایک دفعہ اور جوش و خروش کے ساتھ نکل آئے اور بالکل ایک ایک ووٹ کو انہوں نے کاؤنٹ کر کے چلے تو پھر تو 2/3 سے بھی اوپر ہے معاملہ، اور بہت اچھا۔ اور اس وقت میں جو پاکستان کی صورتحال ہے 2/3 کے علاوہ کسی بھی پارٹی کی ہو 2/3 ہونی چاہیے کہ وہ اچھی اپوزیشن فیس کرے، نکتہ چینی ہو، دلائل کے ساتھ بات ہو، فساد بالکل افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اور جو بھی گورنمنٹ ہے وہ اگر بات سن کے یا بغیر سنے اپنی رسپانسبلٹی پہ جو کام کرنا چاہتی ہے وہ کر گزرے، وہ بلیک میلنگ میں نہ آئے۔ ادروائز اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کسی بحران سے نکلا ہے تو بحران کی طرف اب بڑھے گا الیکشن کے بعد، اور اگر مداخلت والی بات ہوئی تو آپ سمجھیں کہ اتنی بڑی اور بری مداخلت ہوگی کہ پھر وہ مداخلت کسی سے بھی نہیں سنبھالی جائے گی۔ لیکن دوسرے جو کیسز ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں بیکاز ریاست بھی جو ہے وہ ان کیسز کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے، ریاست ان کیسز کے بارے میں زیادہ سیریس ہے، اور میری یہ بھی اطلاعات ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فرسٹ فیز کے جو کیسز چل رہے ہیں نا مئی 9 کے حوالے سے، جس طرح 103 لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے جب فیصلے جب اناؤنس ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اصل میں جو گھیرا تنگ کیا جائے گا اور جو فوکس کیا جائے گا وہ مئی 9 کے ماسٹر مائنڈ کے اوپر اور جو ان کے پلانرز تھے ان کے اوپر بیسیکلی پھر گھیرا تنگ کیا جائے گا، اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت سے چونکہ ڈیل کی بھی بات کر رہے ہیں، اور 3 سال کی انہوں نے عمران خان صاحب نے بات کی، آج پہلے کچھ اور بات کرتے تھے عمران خان، وہ کہہ رہے تھے کہ میری تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہی نہیں ہو رہی، میری ڈیل کے متعلق کسی نے مجھے کبھی آفر نہیں کیا، کوئی کسی نے بات نہیں کی، اور پھر آل آف اے سڈن انہوں نے کہہ دیا کہ 3 سال کی مجھے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، یہ ڈیل کی آفر ہوئی۔ ایک تو خان صاحب کی باتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس بات کے اوپر ان کو ٹرسٹ کیا جائے اور کس بات کو اگنور کیا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ ڈیل کی بات کرتے ہیں اور اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈیل کرنا چاہتی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایون ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے مئی 9 کے واقعات کے ہونے کی وجہ سے کوئی ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ جنہوں نے ہمیشہ مداخلت کی ہے نا شاید اس دفعہ وہ بھی اس مداخلت کے لپیٹ میں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی، بڑی بات کر دیتے ہیں منہ چھوٹا ہے۔ اللہ حافظ۔